الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور مزید کرم کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے کہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا مہینہ ماہ مبارک، جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، اس کے بہترین لمحے اور ساعتیں ہمارے قریب آنے والی ہیں. بہت سے لوگ رمضان آنے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، بے چین رہتے ہیں کہ ماہ مبارک آنے والا ہے. جب کوئی مہمان گھر پہ آنے کا اطلاع دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر مہمان آنے والا ہے، تو میزبان جیسا مہمان ہے اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے. کسی کے گھر میں قریبی رشتہ دار آ رہے ہوں، اس کے حساب کی تیاری کرتے ہیں. کوئی بڑے آدمی آ رہے ہوں، ان کے حساب کی تیاری کرتے ہیں. کوئی اور بڑے آ رہے ہوں تو ان کے حساب کی تیاری کرتے ہیں. کوئی تاجر آ رہے ہیں، کوئی آفس کے بڑے آ رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑے عالم ہیں. جو آدمی جیسا ہوتا ہے اس کے حساب سے تیاری کی جاتی ہے. یہ استقبال کے لیے بے چین رہتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک بھی ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آتا ہے. اس کے حساب سے تیاری کرنی چاہیے. آج کا عنوان ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں. ماہ مبارک ہے، مہمان کا استقبال کیسے کریں. ایسے ہی ہو جائے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہر لمحہ زندگی کا، چاہے وہ کاروبار کی لائن سے ہو، چاہے وہ ملازمت کی لائن سے ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم کی لائن سے ہو، درس و تدریس کی لائن سے ہو، زندگی کا ہر موڑ، چاہے ازدواجی زندگی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہر لائن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی تعلیمات سکھلائے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں اور کامیاب کیسے ہو جائیں. کہ ماہ مبارک برکتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی رضا لے کر آتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے. اتنا بڑا مہمان ہے
کہ جس کے استقبال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ آنے والے مہمان کی تیاری کے لیے روزے رکھ رہا ہوں۔ امت کو بھی چاہیے کہ آنے والے مہینے کی تیاری کے لیے اپنے لیے کہ رمضان کے روزے کی تیاری کیسے کریں، اس کے لیے شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنے سے منع کر دیا کہ یہ بوجھ نہ بن جائے، تسلسل نہ ہو جائے، شعبان اور رمضان ایک ساتھ مل نہ جائے، کہ شعبان کے آخری دنوں میں اب روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے قضا روزے ہو تو انہیں چاہیے کہ شعبان میں رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کی تیاری ہو جائے۔ شعبان میں نفل روزے رکھے گا تو رمضان المبارک میں اس کو سحر میں اٹھنے کے لیے بے چینی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، کہ رمضان المبارک میں تم سحری کرو، کیونکہ سحری کرنا یہ برکت کا حصول کے ذریعہ ہے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ شعبان میں رمضان کی تیاری نہیں کی تو رمضان میں کئی روزے بن سحری کے ہو جاتے ہیں۔ ارے صاحب آج بن سحری کا روزہ ہوں، بن سحری کا روزہ ہوں، آپ نے بڑا کام بن سحری کا روزہ رہ کر نہیں کیا، آپ سحری کی برکت سے محروم ہو گئے، پیارے آقا کی حدیث کی برکت سے محروم ہو گئے، آپ کے عمل سے محروم ہو گئے، سنت چھوڑ گئی۔ اتنا مبارک مہینہ جس میں سنت پر عمل کرنے سے فرض کا ثواب، فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا دے دیں، یہ ثواب سے محروم ہو گیا۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان میں ایام 22 کے روزے رکھو۔ اب اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کا شیڈیول تیار کرو، کہ انسان اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل طے کر لیں کہ اس مہینے میں جیسے وقت گزارے گا آگے کی زندگی کے 11 مہینے اس کے اندر وقت گزارنے کے ملیں گے۔ جیسے رمضان میں جن اعمال میں انسان وقت گزارے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ویسے ہی اعمال میں بعد رمضان کے 11 مہینے زندگی گزارنے پر اللہ اسے آمادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رمضان اس کو ٹریننگ کے لیے دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی بچہ، کوئی آدمی کسی کام کی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو وقت کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، ملٹری میں چلے گیا، پولیس میں چلے گیا یا کسی کام میں چلے گیا، جو آدمی وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کے اہتمام کے ساتھ کام کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے کامیابیاں قدم چومتی ہے، کامیابی قدم چومتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے نمازوں کو وقت پر متعین کر دیا، الگ الگ وقت پر نماز ہے، اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالو اللہ کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی وقت پر نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس کے دنیا کے ہر کام وقت پر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نماز وقت پر ہے۔ فرض نماز ہو گئی، دیر سے پڑھ لیں گے، ٹائم بہت ہے نا، ٹائم تو ہے لیکن وقت پر پڑھنے کا جو ثواب ہے، وقت پر ادا کرنے کا جو درجہ ہے، وہ درجہ دیر سے پڑھنے میں، تاخیر سے پڑھنے میں آپ کو نہیں ملتا۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ اول وقت کیا ہے، ثانی وقت کیا ہے، ابتدائی وقت کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے۔ ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں، منافق نہیں ہوتا، اس کو برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ منافق نہیں ہے۔ 40 دن مستقل کنٹینیو، تو کیا اس کے بعد نماز نہیں پڑھنا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔
سمجھانے کے لیے بتلایا ہے کہ کوئی بھی کام انسان کا 40 دن میں اس کو پورا کیا جاتا ہے. اسی لیے بچہ جب بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، ہر 40 دن میں اس کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں. اسی لیے علماء صلحاء کسی کی تربیت کرنی ہو تو 40 دن کا وقت کم سے کم لیتے ہیں کہ 40 دن میں کچھ بنتا ہے. سمر کیمپ بچوں کے لیے چلاتے 40 ڈیز. کیوں؟ 40 دن کی ترتیب رب ذوالجلال کی ترتیب ہے. یہ 40 دن میں کچھ بنے گا، کچھ تبدیلیاں آئیں گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان کے مہینے گزر رہے ہیں، ابھی سے آخری ایام ہے، ابھی سے تکبیر اولیٰ کی پابندی، فجر کے نماز کی پابندی، فجر کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کی پابندی، فوری سونا نہیں. کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اور یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ہم عادی ہو جاتے ہیں فجر پڑھتے ہی فوری سو جانے کے. کیوں؟ سحر میں اٹھ گیا تھا. کتنی جلدی اٹھا تھا؟ 5 منٹ پہلے سحرن ہونے کے. منہ بھی صحیح نہیں دھویا، تہجد بھی نہیں پڑھا، فوری بیٹھ گیا، کھا لیا اور فجر پڑھ کے آتے ہی فوری بستر پہ چلے گیا. ایسا نہیں، اللہ نے خود فرمایا صبح اور شام تم ذکر کرتے رہا کرو، اللہ کے نام کو پکارا کرتے رہا کرو، ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کتنی فضیلت بیان کی. اور اس کو ایک جگہ متعین کر دیا. کہاں پہ؟ جنازے میں. وہ بھی زور سے پڑھنے کو متعین کر دیا. اب ایک صاحب چیخ چیخ کے سبحان اللہ الحمد للہ بول کے زور زور سے پڑھا دیتے، پیچھے سب پڑھ لیتے، اب نہیں پڑھے تو اللہ گنہگار سمجھتے. حالانکہ جنازے میں ایسا زور زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے فقہاء کرام نے. خاموشی سے، ذکر کے ساتھ، اپنے آہستہ کی آواز میں اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جنازہ لے جانے کا ہے. اگر کوئی بیچ میں کہہ دے بھائی آہستہ سے پڑھو، انہوں آگے دوسری لائن سے بولنا شروع کر دیتے. کیوں؟ دین کی کمی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے معاشرے کے رواج کو ترجیح دی ہے. معاشرے میں ہم نہیں پڑھے تو کیا بولتے کی لوگ کچھ نہیں بولتے. بولنے والوں کا منہ ہے، انسان کے منہ کو ڈھکن نہیں ہے. بولتا ہی بولتا، سمندر کو بھی ڈھکن نہیں ہے، بہتا ہی بہتا پانی. لیکن جس انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہے، وہ اپنے ان دانتوں کو منہ کا ڈھکن بنا کر استعمال کرتا ہے کہ جہاں جیسا بولنا ویسی بولنا ہے. حق بولنے کے لیے کھولتا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. برائی روکنے کے لیے کھولتا ہے، اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. یہ ایمان والے کی شان ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی شان ہے. اور کیا کرنا؟ رمضان سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے، سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا تم سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے. یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے خود فرمایا الف لام میم. اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم. یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ایک ایک پہ 10 نیکیاں ملے گی. اور رمضان میں اس کا ڈبل کر دیا جائے گا، 70 درجے بڑھا دیا جائے گا. رمضان میں کیا کرنا؟ سب سے زیادہ قرآن پڑھنا. یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان کی تیاری میں اور کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے جو رشتہ دار، جو دوست احباب، جو غربا ہیں، جو رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو معلوم کر کے ان تک عطیات پہنچا دینا، ان کی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا.
نہیں رمضان میں دیے تو زیادہ ثواب ملتا، اتنا انتظار مت کرو، رب ذوالجلال جو رمضان میں دینے کے لیے تیار ہے آپ کی سوچ پر رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اور رمضان میں آفر کیا ہے؟ آفر نمازوں کا ہے، عبادت کا ہے، تلاوت کا ہے، ریاضت کا ہے، دعاؤں کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، روزے کا ہے، نماز کا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے جو آدمی رمضان جیسے گزارے گا اس کے 11 مہینے ویسے ہی گزریں گے، غفلتوں میں گزارے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اس کی زندگی غفلتوں میں گزرے گی۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو۔ اور بخشش کیسے ہوگی؟ بخشش تو اس کی اطاعت کرنے پر ہوگی۔ اور اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جاتی ہے، اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں، اپنے دل سے پسند آیا ہوا طریقہ نہیں۔ اور اس میں عبادت بڑھا دی گئی ہے، کیسے کہ تراویح کے نام پر، تہجد کے نام پر عبادت بڑھا دی گئی ہے۔ میرے دوستوں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت پورے رمضان کی ہے، چاند رات سے لے کر آخر تک، پھر چاند دیکھنے سے پہلے تک یہ تراویح پڑھنا ہے۔ 5 پارے پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے نہیں، 3 پارے پڑھ لیے 10 دن میں، 15 دن میں پڑھ لیے، شادی خانے میں پڑھ لیے، وہاں پر نہیں، پڑھیے آپ۔ قرآن تراویح میں سننا الگ ثواب ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ نہیں صاحب ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم 10 دن میں تراویح پڑھ کے فری ہو جاتے، تو چاہیے کہ آپ 10 دن کے بعد 11ویں دن عید کی نماز پڑھ کے بھی فری ہو جاؤ۔ ایک شبینہ پڑھتے، کوئی نہیں پڑھتا۔ قرآن سنانے والے صاحب بھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ حافظ صاحب ذرا اطمینان سے نماز پڑھائے کی، پبلک دیکھتے ہی انہوں جو ہے بڑے ناٹکاں کر رہے ہیں، دیکھو نعوذ باللہ، ہمارا ذہن بن گیا۔ کبھی جاؤ حرمین شریفین میں کیسے نماز ہوتی ہے، کیسے تراویح ہوتی ہے۔ میں ان کے کتنے رکعت پڑھنے کا قائل نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا انداز دیکھو تراویح میں۔ تراویح پڑھنا ہے کسی بھی حال میں۔ رمضان نیکیوں کے کاروبار کا سیزن ہے، کاروبار بڑھانے کا سیزن نہیں ہے۔ ابھی سے شہر کے کونے کونوں میں نوجوانوں کے ذہن بن رہے ہیں، رمضان فیسٹیول آئے گا، فیسٹیول لگائیں گے، کاروبار چلائیں گے، بڑے بڑے ایکٹروں کو بلائیں گے، یوٹیوبروں کو بلائیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے آدمیوں کو بلا کر رمضان میں اب کیا بول رہے ہیں اغیار می حلیم پنڈو کا وستندی بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہم نے امیج آگے بتلایا ہے کہ رمضان حلیم کا مہینہ ہے، استغفر اللہ۔ اور ایسے آدمیوں کے ہاتھ کی حلیم کھاتے ہو تراویح کی توفیق نہیں ہوتی، فرض نمازیں تکبیر اولیٰ سے چھوٹ جاتی ہیں، اطمینان سے نماز میں مزہ نہیں آتا، گھوٹنے والا بے روزدار، بیچنے والا بے روزدار۔ اور تقویٰ کیسے آئے گا جب کوئی آدمی ذکر کرتے ہوئے کھانا نہیں پکائے گا، اور پکانے والے کا جب خود روزہ نہیں ہے، اللہ کے احکام کو توڑے گا، اس کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا تمہیں اللہ کی عبادت پہ آمادہ کرے گا۔ یاد رکھیے یہ پیٹ کی غذائیں آپ کے عبادت پر اثر کرتی ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ حرام کھاؤ گے حرام کام کی توفیق ہوگی، حلال کھاؤ گے حلال کاموں کی توفیق ہوگی، اس کا بہت اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گھر کی خواتین سے کہو ذکر کرتے ہوئے پکائیں،
جب یہ ذکر کرتے ہوئے پکائے گی، اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پکائے گی، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ اور کیا کیا اذکار احادیث میں ذکر کیے ہوئے ہیں، یہ کرتے ہوئے پکائے گی، آپ کے اولاد کو، آپ کی بھائی بہن کو، آپ کے شوہر کو دین پہ چلنے کی جو ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی، کیونکہ آپ نے ذکر کرتے ہوئے پکایا ہے، کھانے میں لذت پیدا ہوگی۔ اور جب یہ نماز پڑھے گا، جب یہ تلاوت کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تب تمہیں بھی یاد کرے گا اور اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ اتنا آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، ابھی سے تراویح کی تیاری، تہجد کی تیاری، سحر میں اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، 5 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، 40 منٹ پہلے اٹھنا، اور رات میں تراویح مکمل بھی فوری جا کر آرام کرنے کی کوشش کر لینا اور جلدی اٹھنے کی کوشش کرنا، تہجد کے پورے 8 رکعت پڑھنے کی کوشش کرنا۔ پڑھیے تہجد، اللہ کے مزے ہے اس میں، تہجد ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ رمضان میں 30 دن تہجد پڑھے گا، روزانہ تہجد پڑھے گا، اللہ سے مانگنا، کیا مانگنا؟ ہدایت مانگنا۔ مانگنے کی چیز ہدایت ہے، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ایمان پر استقامت دے، اللہ ایمان پر استقامت دے، موت تک ایمان پر قائم رکھ، ایمان پہ قائم رہنے کی دعائیں مانگنا، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم کرنے کی دعائیں مانگنے کا مہینہ، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اور میرے دوستوں، ایک روزہ بھی ہمارا قضا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی کے لیے وہ فروٹ کی دکان لگایا نا صاحب، وہ صبح صبح جانا رہتا، فروٹ لے کے آنا، دھوپ دیکھو کیسی ہے، روزہ نہیں رکھے جا رہا، ایسے آدمی سے آپ کاروبار کیا کرتے؟ مچھلی ہو ایسے آدمی سے، غیر ضروری روزہ چھوڑ رہا ہے، کمانے کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے۔ جس رب نے تجھے زندگی دی ہے اس رب کا حکم چھوڑتا ہے۔ گوشت کاٹنا رہتا صاحب، مٹن کی دکان ہے میری، صبح جا کے گوشت لانا، وہ لانا، بکرا لانا، چھلنا، جان نکل جاتی۔ کون کرو بولے؟ آپ اپنے کام کو کم کریے، دنیاوی کاروبار، دنیاوی ملازمت، اب تو اغیار بھی سمجھ گئے رمضان میں مسلمان کو عبادت کے لیے ٹائم چاہیے، اسی لیے ان کو 1 گھنٹہ پہلے آفسوں سے گھر کو چھوڑ دو بولے۔ اور یہ قوم ایسی ہو گئی، رمضان کاروبار کا سیزن ہے، پوری رات کاروبار کریں گے، تراویح چھوڑیں گے، سحر گھر میں نہیں کریں گے، افطار گھر میں نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، اور سارا وقت کاروبار کمانے میں لگ جائیں گے۔ اللہ نے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ دیا اور ہم نے اس کو کاروبار کا مہینہ بنا لیا۔ یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنی خریداری پوری کر لیجئے، گھر کا سودا ہے، گھر کا راشن ہے، رمضان سے پہلے لا کے دے دو ان کو، تاکہ رمضان میں مشقت نہ کرنا پڑے، آپ کے گھر والوں کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے زیادہ۔ اس سے 2 کام آسان ہوتے ہیں، ایک گھر والوں کا کام آسان ہوتا ہے، دوسرا آپ کو عبادت میں وقت تھوڑا زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی گھر کا راشن، گھر کے کام کاج کے لیے سب سہولتیں پہلے نہ دے دی تو وہ رمضان میں آپ کو روزے کی حالت میں آپ کو کہیں گے کہ آپ جاؤ فلاں سامان لے کے آؤ، اور آپ کے عبادت کا ٹائم آپ نے فکس کیا تھا لیکن گھر کے کام کی وجہ سے باہر نکل گئے اور وقت افطار کا کبھی باہر ہو گیا اور باہر کہیں کر لیا، پتہ نہیں کہاں کیا کر لیا۔ رمضان میں آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، نامحرموں کو نہیں دیکھنا، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ جو رمضان المبارک کے پورے 30 دن میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا خالص اللہ کی رضا کی وجہ سے، نیت سے، وہ آدمی سال کے 11 مہینے بھی باقیہ سارے کے سارے آنکھوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اب رمضان میں نماز کی فکر کرے بغیر، رمضان آنا شروع ہو رہا، ابھی سے شروع، 8 پڑھنا کی 20 پڑھنا کی۔ آپ 8 پڑھتے کی 20 پڑھتے کی، پہلے نماز کو تو آؤ اور پہلی صف میں کھڑ کے تو دیکھو۔ مشہور تابعی
حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے 50 سال ایسے گزر گئے ہیں، میں نے 50 سال میں فرض نمازوں کے اندر میں نے دوسروں کی پیٹھ نہیں دیکھی. مطلب سمجھے؟ پیٹھ نہیں دیکھی مطلب پہلی صف میں تھے، 50 سال ہو گئے، میں نے دوسری صف میں کوئی نماز ادا نہیں کی. اور صحابہ کا عالم یوں تھا کہ ہم تو فرض نماز جب پڑھتے ہیں اور نماز کبھی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ہم مسجد کو جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی. اور ہم چھٹی تو چھٹی بھائی 4 رکعت اپن پڑھ سکتے، بیچارے کو جلدی پیچھے جانا رہتا، انہیں دیکھتا رہتا اس کی نماز کب ختم ہوتی کہ پیچھے والے کی. میرے دوستوں، تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ رمضان ہمارے لیے بڑی نعمت کی چیز ہے، ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے، ہماری رحمت، ہمارے اوپر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ دے رہا ہے، ہمارے لیے ہماری آسانی کے لیے دے رہا ہے. اور کھانے پینے کی ٹائمنگ کو سیٹ کیجیے، جو ملا وہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ڈائٹ مینٹین کیجیے رمضان میں. صبح میں مسالے کوٹ رہے ہیں، شام میں بھی مسالے کوٹ رہے ہیں، تراویح میں سو جا رہے ہیں، 4 رکعت میں وضو ٹوٹ جا رہا، 2 رکعت میں وضو ٹوٹ جا رہا، نماز میں ہی ٹوٹ جا رہا وضو. کیا ہے وہ افطاری میں زیادہ آلو بھجے کھا لیا تھا نا، وضو ٹوٹ جا رہا. وہ افطاری میں ذرا زیادہ پکا دیے تھے، وضو ٹوٹ جا رہا. آپ کی نماز خراب ہو رہی. یہ دیکھیے آپ، نماز خراب ہو رہی ہے، قرآن سننے سے محروم ہو رہے ہیں. نماز میں سننا ہے. اور بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ نماز میں جہاں جلدی مول صاحب تراویح ختم ہوتی، جو تیز پڑھاتے ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے. ایسے تراویح پڑھانے والوں کا انتخاب مت کیجیے، ہرگز مت کیجیے. ایسے آدمی کا انتخاب کیجیے جو اطمینان سے قرآن کو مزے لے لے کر پڑھتا ہو. ایسے آدمی کا تراویح کے لیے انتخاب کیجیے، ایسے آدمی کے پیچھے تراویح پڑھیے. کیوں؟ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے کہ امام صاحب اور تھوڑا پڑھے تو کتنا اچھا مزہ آتا. جیسے حرمین میں دیکھیے کیسے لوگ نماز پڑھاتے ہیں، کہ دل چاہتا ہے کہ اور لمبی نماز پڑھائیں، پیر بھی درد نہیں ہوتے. ابھی تیز پڑھاتے رہتے بیچارے، ہوں کر کے پڑھاتے بھی رہتے، اپنے پیراں بھی اٹھا لیتے رہتے، کھجا لیتے بھی رہتے. نماز مکروہ ہوتی ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھتے یوں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. اگر موقع مل جائے تو یہ ابھی کچھ دن باقی ہے رمضان کے لیے، اپنے علاقے کی مسجد میں رمضان کورس کے نام سے جوانوں کو، عورتوں کو جوڑ کر رمضان کی تیاری کیسے کریں سمجھائیے. کم سے کم 10 سورے تو اتنے آپ کو یاد ہوں کہ تجوید کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر میں نماز پڑھ سکوں، اللہ کو منا سکوں، روزانہ قرآن کچھ نہ کچھ پڑھ سکوں. اپنا قرآن کی تلاوت میں اضافہ کیجئے، زیادہ تر ٹائم قرآن پڑھنے میں گزاریے. مول صاحب وہ وظیفہ دیے، یہ وظیفے کچھ نہیں، سب سے بڑا وظیفہ قرآن سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کر دیا ہے اور رحمت بنا کر نازل کر دیا ہے مومنین کے لیے، اور مومنین شفا ڈھونڈ رہے ہیں وظیفے پڑھنے میں. ہمارے پیر صاحب ایسا وظیفہ دیے، ہمارے حضرت ایسا وظیفہ دیے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ قرآن پڑھو کثرت سے. چلو آپ کے پیر بڑے نہیں، ہمارے سرکار بڑے ہیں، ہمارے آقا بڑے ہیں، تاجدار مدینہ بڑے ہیں، اللہ کے محبوب بڑے ہیں، حبیب خدا بڑے ہیں، حبیب کبریا بڑے ہیں، سرور کائنات بڑے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے بڑے ہیں. ان کا وظیفہ ہے پڑھو قرآن. رمضان میں قرآن اپنی اولاد کو ٹائم دو، پوچھو بیٹا کتنا پڑھا، کم از کم مکمل رمضان میں ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے. کم سے کم درجہ، لاسٹ حد بتا رہا ہوں. اپنی عید کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیجئے، سحر افطار کا انتظام رمضان سے پہلے کر لیجئے، ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتیں رمضان سے پہلے پہنچا دیجئے.
یہ رمضان کی تیاری ہے، روزوں کی تیاری عزم کرائیے اپنے بچوں سے، خاص طور سے 10th اور انٹر کے طلبہ، ان کے امتحانات رمضان المبارک میں آ رہے ہیں۔ باپ کی نرمی، اللہ کیا حکم ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا وہاں سینٹر تک جانا ہے، دھوپ کالے میں روزہ رکھ کے کچھ بھی ہو جائے گا، تم ایگزام کو جاؤ، روزہ نکو رکھو بندتا۔ نہیں، آپ ایگزام بھی لکھیے، روزہ بھی رکھائیے۔ روزے کی حالت میں آپ نے پہلے ترجیح اللہ کو دی ہے، اللہ اس کے بدلے بہترین بدلہ دے گا۔ آپ سحر میں ٹھنڈے چیزیں کھلائیے، دہی پلائیے، چھاچھ پلائیے، ٹھنڈی چیز کھلائیے، بجوز اس کے کہ مسالے دار کھلاؤ۔ افطار میں اطمینان کی چیزیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خاص طور سے اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کے پاس دیکھیے، 10th کے بچے ہیں، انٹر کے بچے ہیں، اگر کسی کی گھر یا کسی کی مسجد اس سینٹر کے قریب میں ہے تو وہ مسجد کھلی رکھیے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ آتا ہے بچے کو چھوڑنے کے لیے ایگزام کے بعد، وہ باہر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آپ ایسا انتظام کیجئے کہ مسجد میں آ کر آرام کر لیں، کہ بچہ ایگزام لکھے گا اتنی دیر آپ مسجد میں آرام کر لیں گے، ذکر و اذکار کر لیں گے تو گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ نے مسجد کو اسلامک سینٹر بنانے کا پیغام دے سکتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے رمضان کے لیے۔ اپنے بچوں کو ترغیب دیجئے کہ ایگزام کے بہانے روزہ نہیں چھوڑنا بیٹا، حلیم گھوٹنے والوں کو جا کے بولو حلیم گھوٹو، روزہ نہ کو چھوڑو۔ آپ روزہ رکھ کے حلیم بیچو تو آپ کی حلیم میں مزہ ہے، نہیں تو کیا فائدہ، اللہ کا حکم توڑ کے تم یہ بیچتے ہو۔ پوچھئے لینے والے سے، بیٹا روزہ ہے آپ؟ حضرت روزہ ہے آپ؟ نہیں ہے، نکو آپ کی حلیم، آپ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو آپ کا کھا کے کیا میں بھی اللہ کا باغی بن جاؤں؟ نہیں میرے دوستوں، اس میں تیاری کرو، گھر والوں کو ٹائم دو، ٹائم دے کے بولو آج کتنا قرآن پڑھے آپ، روزانہ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھ کے پکائیے، زیادہ نہیں ہے تھوڑا پکاؤ لیکن زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ ذکر کرو۔ رمضان میں دنیاوی کام تھوڑے اور اللہ کو منانے کے کام زیادہ، یہ شیڈیول ہونا چاہیے، اور رمضان میں خلاصہ قرآن کی ترتیب ہونی چاہیے۔ قرآن کا مہینہ ہے، وہاں پر قرآن کا خلاصہ کم سے کم ہو، تھوڑا تھوڑا ہو، روز ہو، ایسی ترتیب ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں ابھی سے کہ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں میں زیادہ وقت گزاریں، تہجد میں، افطار کے وقت، تراویح کے بعد، ہر نماز کے بعد دعاؤں میں وقت گزاریں، زیادہ تر ٹائم ذکر میں، قرآن میں۔ بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے کہ پیارے آقا نے کسی بات کی اہمیت کو بتلانا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ کہی، میں اسی کو آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن زیادہ پڑھی، ابھی سے شروع کر دیجئے، ابھی سے زیادہ، روز 2 پارے، 3 پارے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، قرأت سے پڑھیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے، نہیں آتا سیکھیے، تراویح کی پریکٹس نفل نمازیں پڑھتے ہوئے کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا موقع